نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کرو، الا قلیلا، مگر کم، تھوڑا، نصفہ، آدھا اس کا یعنی آدھی رات، او انقص منہ، یا کم کر لو اس میں سے بھی، قلیلا، تھوڑا سا، او زد علیہ، یا بڑھا لو اس پر یعنی نصف پر، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یہاں قرآن مجید پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قرات میں ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھو، حسن ادائیگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، جن میں سے ایک تو یہی مقام ہے ترتیل سے پڑھنے کا، اور اسی طرح غور و فکر اور تدبر سے پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ اور پھر یہاں خاص طور پر ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ قیامت کے دن انسان اسی طرح پڑھے گا جس طرح وہ دنیا میں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا، یعنی لوگ اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، یعنی تو نے دنیا میں مجھے وقت دیا تو آج میں تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے ہیں؟ یعنی والدین کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنائی جا رہی ہیں؟ تو کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ اور بے شک صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، یعنی جنت کے درجے چڑھتا جا بلندیوں کی طرف، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ اور اچھی ادائیگی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کے درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، پھر وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر وقف کرتے۔ آیات پر رک کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرنا چاہیے۔ اگر غور و فکر کی آیت ہو تو انسان کہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح والی کسی آیت سے گزرتے تو آپ سبحان اللہ کہتے، جب سوال کرنے والی کسی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، جب تعوذ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کو ایسے تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم تیز تیز باتیں کرتے ہیں یا تیز تیز کوئی شعر و شاعری کر رہے ہوں، بلکہ اس کو اس کا حق دے کے پڑھنا چاہیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بھاری بوجھ۔ قولا ثقیلا، قولا ثقیلا سے مراد عمومی طور پر قرآن لیا گیا ہے، لیکن ثقیل ہونے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وحی کا ثقیل ہونا، وحی کا بوجھل ہونا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو یہ آپ کے لیے بہت بھاری ہوتی تھی، آپ ہل نہیں سکتے تھے، حرکت کرنے پر قادر نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ وحی آپ سے دور ہو جاتی، یعنی وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عروہ بن زبیر کا قول ہے
دوسرا معنی ہے احکام پر عمل کرنا بھاری ہے، یعنی اس کے فرائض، اس کے احکام، اس کے حلال اور اس کے حرام پر عمل کرنا بھی ایک بھاری کام ہے، جیسے نماز ادا کرنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا، روزے رکھنا، یہ سارے مشکل کام ہیں، نفس پر بھاری ہیں انسان کے۔ تو مراد اس سے ہے کہ ہم آپ پر بھاری کلام یعنی ایسے احکام نازل کرنے والے ہیں کہ جن پر عمل کرنا بھاری ہے۔ نمبر 3، ابن زبیر کا قول ہے کہ قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوگا، یعنی قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو فائدہ ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو انسان تھوڑا سا بھی پڑھ لے تو بہت سا اجر اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کم وقت میں بڑی کمائی ہے یہ۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے سمجھنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا۔ اور چوتھا معنی معزز ہے، ثقیل بمعنی کریم۔ سدی کہتے ہیں کہ عربوں میں کہا جاتا ہے فلان ثقیل علیہ، کہ فلاں مجھ پر ثقیل ہے، یعنی مجھ پر معزز ہے، یعنی فلاں میرے لیے بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح مضبوط ہونے کے معنوں میں بھی ثقیل بمعنی ثابت، کیونکہ بھاری چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہے، تو قرآن مجید بھی ایک مضبوط کلام ہے، مضبوط جمع ہوا معجز کلام ہے، جس کا معجز ہونا، عاجز کرنے والا ہونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی قرآن کسی سے مغلوب ہونے والا نہیں، سب پر غالب ہونے والا ہے، مضبوط کلام ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آتے، مشقت کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے، خاص سردیوں کا موسم ہی کیوں نہ ہوتا، پورے جسم پر وحی کا بوجھ ہوتا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت کپکپی اور بہت زیادہ پسینہ لاحق ہو جاتا جو موتیوں کی طرح ہوتا، پھر آپ کی یہ حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کے چوڑی شاخ لے کر آتا، آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا جاتا، میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یعنی قرآن کے بوجھ سے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک خاص موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو ایک آیت لکھوائی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ مومنوں میں سے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ کہتے کہ آپ مجھے یہ لکھوا رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم داخل ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا، اور وہ نابینا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لکھوا رہے تھے تو آپ کی یہ ٹانگ جو تھی میری ران کے اوپر تھی، کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی اور میری ران پہ اتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ وزن آپ سے کم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ الفاظ نازل کیے، غیر اولی الضرر۔ سوچئے غیر اولی الضرر کا جو اضافہ کیا گیا اس میں، اس کی وجہ سے اتنا بوجھ آپ پر پڑا۔ آپ میں سے کبھی کسی کو سردی لگ کے بخار چڑھا؟ کس کو؟ سبھی کو ایکسپیرینس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کپکپی جب طاری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو شیورنگ ہوتی ہے، وہ شیورنگ آپ کے جسم کو توڑ دیتی، کمر توڑ بخار ہوتا ہے، وہ اتنا شدید ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ پر کوئی وزن پڑ رہا ہو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو وہی کی کپکپی اور وہی کی پھر اس شدت کی وجہ سے آپ کا پسینہ نکلنا اور پھر اس کا بوجھ پڑنا آپ پر، اور اگر اس وقت کسی اور کے اوپر وہ آپ کا جسم کا کچھ حصہ ہوتا تو وہ دوسرا شخص بھی اس بوجھ تلے دب جاتا۔ جیسے اونٹنی کے اوپر ایک دفعہ آپ تھے اور وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو اونٹنی بیٹھنے لگ گئی، یعنی کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں نیچے مڑنے توڑنے لگ گئی اور جیسے وہ زمین کے ساتھ لگنے لگی، اتنا بوجھ تھا اس اونٹنی پر، چرچرانے لگی، یعنی وہ جانور جس پر آپ سوار ہوتے اور وہی آتی تو وہ گردن زمین پہ ڈال دیتا۔ اسماء بنت یزید کہتی ہے کہ جس وقت آپ پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عزبہ کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی، حضرت اسماء بنت یزید نے، اور وہی کے بوجھ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا، یعنی اتنی زیادہ اس کے اوپر بوجھ کی کیفیت تھی، اتنا پریشر آ گیا تھا۔ تو وہی کا نزول جو ہے یہ ایک بہت مشقت آمیز کام تھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے۔ تو یہ قرآن کوئی ما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ واقعی ایک بھاری کلام ہے، اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا محنت طلب کرتا ہے انسان سے۔ پھر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے وقت اٹھنا، ناشئہ نشأ ینشأ سے عافیہ کی طرح ناشئہ، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد رات کا قیام، یہ حبشی زبان میں ناشئہ کہتے ہیں رات کے قیام کو، ابن مسعود کا یہ قول ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہے ناشئۃ اللیل، کیونکہ مغرب کے وقت انسان کھانا کھا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے، دل کیا چاہتا ہے، سو جائیں۔ اس وقت انسان کیوں جاگتا رہتا ہے؟ کیونکہ عشاء سے پہلے سونا پسندیدہ نہیں۔ تو وہ جو اٹھنا ہے اس وقت عشاء کے لیے، اور دن بھر کا تھکا ہوا ہونا اور گرمی کا موسم ہونا، اور خاص طور پر روزہ افطار کر کے اگر آپ بیٹھے ہو، ریلیکس کر رہے ہو، تو یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ کے وقت کو ناشیہ کہتے ہیں، ابتدائی رات، وہ بڑا مشکل وقت ہے۔ یہ اشد وطئا واقوم قیلا۔ تیسرا معنی عشاء کی نماز کے بعد کا وقت لیا گیا ہے، یہ حسن اور مجاہد کا قول ہے۔ چوتھا معنی رات کی گھڑیاں، کیونکہ ایک کے بعد ایک گھڑی نمودار ہوتی رہتی ہے، یہ ابن قتیبہ کا قول ہے۔ پانچواں معنی رات کی ابتدا ہے۔ چھٹا معنی پوری رات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کیونکہ یہ دن کے بعد پیدا ہوتی ہے تو ناشیہ کا مطلب ہے پیدا ہونے والی، تو وہ رات کے لیے ناشیہ کا لفظ آیا۔ تو ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے وقت اٹھنا، کھڑے ہونا یعنی سونے کے بعد اٹھنا، ہیا وہ، اشد وطئا، نہایت شدید ہے، سخت ہے، وطئا کچلنے کے اعتبار سے، یعنی نفس کو کچلنے کے اعتبار سے وہ بہت سخت وقت ہے۔ اشد وطئا کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تیرے دل، کان اور آنکھوں کا آپس میں موافق ہونا، کیونکہ رات کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کان بھی اس طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور نگاہیں بھی بھٹکتی نہیں، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، تو رات کے وقت دیکھنا جو ہے اس کا یکسوئی والا ہوتا ہے۔ دوسرا معنی ہے قول اور عمل کی موافقت ہونا، یعنی کہنے کو تو ہر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن رات کے وقت اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی اللہ سے محبت۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب بچہ رات کو جگاتا ہے تو ماں اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ کیسے اٹھتی؟ شوق کے ساتھ اٹھتی۔ کوئی اور اٹھائے تو غصہ کرے انسان، جب بچہ اٹھاتا ہے تو ایسے دل میں کلکاریاں سی اٹھتی ہیں کہ ہائے بچے کو ضرورت ہے میری، تو ایک دم ماں اٹھ جاتی ہے، وہ محبت سے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو تمہارے قول اور عمل کا موافق ہونا ہے۔ پھر تیسرا معنی کیا گیا ہے غور و فکر کے موافق عمل ہونا، یعنی تمہارا عمل تمہاری فراغت میں کیے گئے غور و فکر کے مطابق ہو۔ چوتھا معنی ہے اشد نشاطا، چاقو چوبند رکھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ شدید ہے، یعنی انسان کو بہت ایکٹیو کر دیتا ہے۔ نمبر 5، عبادہ کہتے ہیں کہ یہ قرات کو زیادہ مضبوط کرنے والا، دل کو زیادہ جمانے والا اور زیادہ مستحکم کرنے والا ہے۔ بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ رات کے وقت اٹھنا، تہجد پڑھنا، یہ نفس کشی یا نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے یا نفس کو گھائل کرنے کے اعتبار سے بہت عمدہ وقت ہے۔ وہ اقوام قیلا، اور بات کے اعتبار سے بہت درست، اقوام زیادہ درست، معتدل۔ قیلا سے مراد یہاں بات بھی ہو سکتی ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے سمجھنے میں غور و خوض اور قرآن کی تاثیر، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی بھلائی میں زیادہ بلیغ ہے رات کے وقت قرآن کا پڑھنا، اور قرات کو درست کرنے والا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دعا کو جلد قبول کروانے والا ہے، یعنی اقوام زیادہ درست، قیلا سے مراد دعا ہے۔ قیلا اصل میں قول ہے، قول سے مراد یعنی کہی گئی بات، یعنی جو بھی انسان چاہے ذکر کرے، چاہے دعا مانگے، چاہے قرآن پڑھے، تو رات کے وقت آپ دیکھیے جو قیام ہے اس میں آپ کے کئی اعمال ہوتے ہیں نا، صرف نماز تو نہیں ہوتی۔ جب آپ اٹھتے ہیں سو کر جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی قیام ہے، پھر آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ ذکر کرتے ہیں، پھر آپ استغفار کرتے ہیں، پھر آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ قیام اللیل میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، قیام سے مراد صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ
رات کے وقت کی عبادت مراد ہے. تو رات کے وقت عبادت کی جو بھی صورتیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زیادہ درست ہوتی ہیں. اقوام قیلا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں اقوام قیلا کے علاوہ بھی انسان کو ہر طرح کی خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب انسان اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اس کی گرہ کھل جاتی ہے, نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند سبب ہے. یعنی انسان کو اگر صحت چاہیے تو رات کو قیام کرنا شروع کرے. اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے. جسم, روح, دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے قیام اللیل. یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا, پیٹ کو خالی رکھنا, قیام اللیل کرنا, سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا, اور 5واں ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تو یہ رات کو اٹھنے کے فوائد میں سے ہے. پھر تہجد سے دل کو خوشی بھی ملتی ہے, اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے, رزق ملتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کرنا. استغفار کے فائدے آپ نے سورۃ نوح میں پڑھے تھے نا, کیا پڑھے تھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال اور بیٹوں کو کھینچ لانے والا ہے. صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا, اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. انسان ہر وقت سوچتا رہے کیا صدقہ کروں, کیا دے دوں. اور نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں ذکر کرنا, تسبیح وغیرہ کرنا. پھر تہجد پڑھنا جو ہے, یہاں 2 فائدے بتائے گئے, میں چند فائدے اور آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہاں اشد وطن و اقوام قیلا 2 فوائد یہاں بتا دیے گئے. حسن بصری سے پوچھا گیا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. یعنی تہجد پڑھنے والوں کے چہرے منور ہوتے ہیں. سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. یہ تہجد کا فائدہ ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا, وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے. یعنی وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کیونکہ یہ شخص اللہ سے اپنی محبت میں بڑا سچا ہوتا ہے. تو یہ تہجد پڑھنے کے فائدے. پھر فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ان لک بے شک آپ کے لیے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, فی النہار دن میں, سبحا طویلا طویل مشغولیت ہے. سبحہ کا لفظ سباحہ سے نکلا ہے. سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کو, آنا جانا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. فرس سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو. دن میں انسان کو آنا جانا لگا رہتا ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ کرو وہ کرو, کوئی آ رہا ہے اس سے ملاقات کرو, یعنی مہمانداری ہو گئی, گھر کے کام کاج, اپنی ذاتی زندگی کے کام کاج, نہانا دھونا, کھانا پینا, کبھی کوئی دروازے پہ آ گیا ہے, کبھی فون بج گیا ہے, کبھی یعنی چومکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے انسان. جیسے مچھلی تیرتی ہے نا, تو مچھلی کیسے تیرتی, کہیں ایک جگہ ٹک کے مچھلی نہیں کھڑی نظر آئے گی آپ کو, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی پھرتی نظر آئے گی. یعنی دن میں تو تمہارے لیے بہت سے کام ہیں, بہت سی مصروفیات ہیں, بہت سے جمیلے ہیں, اور سبحن طویلا ہے, طویل لمبی اینڈ لیس مصروفیت. اور سبحن کا ایک معنی تسبیح بھی کیا گیا ہے کہ دن میں آپ کے لیے تسبیح کرنے کے لیے, دعائیں کرنے کے لیے بہت سا وقت ہے. اور ایک معنی آرام کے لیے فارغ وقت بھی کیا گیا ہے, یعنی دن میں تمہارے پاس سونے اور آرام کرنے کے لیے فارغ وقت ہے تو رات کی گھڑیوں کو عبادت کے لیے مقرر کر لو. یہ ابن عباس کا قول ہے. لیکن زیادہ مناسب یہی بات لگتی ہے کہ دن میں عبادت میں اتنی یکسوئی نہیں ہو سکتی جتنی انسان رات کے وقت کی عبادت میں یکسو ہو سکتا ہے. یعنی کوئی آپ کو بلانے والا نہیں, کوئی آپ کو کام نظر نہیں آئے گا, سب سو رہے ہیں, کسی کی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو آپ کو پھر پوری توجہ حاصل ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اپنے رب کا نام ذکر کیجئے, یعنی ہر وقت, فی کل احوال. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. پھر اسی طرح اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. پھر وعدے اور وعید میں رب کو یاد رکھو, یعنی اپنے رب کے کیے گئے وعدے اور وعید میں اپنے رب کا ذکر کرو تاکہ تم اس کی اطاعت پر قائم رہو اور نافرمانی سے بچ جاؤ. تو عمومی معنی یہی ہے
کہ رب کا ذکر کرتے رہو. دن میں بہت سے کام کاج ہیں اور آپ رب کا ذکر کرتے رہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور منقطع ہو جائیں اس کی طرف منقطع ہونا، یعنی مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. یہ ذہنی تعلق بھی ہے، عملی تعلق بھی. نمبر 1 جیسے اخلاص اپنائیں، یہ مجاہد کا قول ہے. نمبر 2 اس کی خوب عبادت کریں. تبتل الیہ تبتیلا، جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نمبر 3 ہے ساری دنیا سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مریم بطول کا مطلب ہی اسی سے بطل یبطل، سے کٹ کے منقطع ہو کے کسی طرف یکسو ہونا، کیونکہ وہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی تھی. حدیث میں تبتل کی ممانعت آئی ہے. وہ کون سا تبتل ہے؟ اس سے مراد دنیا سے بے تعلق ہو کے راہب بن جانے. اس سے مراد کیا ہے کہ دل کا تعلق نہ ہو. عملی طور پر تو آپ کو لوگوں سے کام ہوگے، لوگوں کو آپ سے کام ہوگا. جو شخص دعویٰ کا کام کرتا ہو اسے تو لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، وہ کٹ کے کہاں بیٹھ سکتا ہے. لیکن دل کا تبتل کیا ہے کہ انسان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہ رکھے، کوئی حرص نہ رکھے، کوئی توقعات نہ رکھے، دینے والا بنے اور ساری توکل اپنے رب پر کرے. تبتل الیہ تبتیلا. اب آپ دیکھیے یہ دائی کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعویٰ کا کام دیا گیا تو اس کے ساتھ پھر کیا چیز ان کو اسٹرینتھن کرے گی وہ بھی بتا دیا گیا. اور آج بھی اگر کوئی دعویٰ کا کام کرنا چاہے تو اسے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں، تعلیم کے کام میں، تعلم کے کام میں، اور دن یہ نہیں کہ اب رات کو تہجد پڑھ لی تو دن بھر انسان سوتا یا سستاتا ہی رہے. نہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دنیا کے کام کاج بھی، ضروریات بھی، آنا جانا بھی، وہ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر سے زبان خالی نہیں ہوگی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا سب سے منقطع ہو کر. جیسے کہ اگلی آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، کہ سارا بھروسہ اسی پر کرو، سارا توکل اسی پہ کرو، توکل کا حق ادا کر دو. فاعبدہ وتوکل علیہ، جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے. یعنی ہر قسم کے دھندوں جھمیلوں سے توجہ ہٹا کر، فراغت پا کر، خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رب ہے مشرق و مغرب کا. تو مشرق اور مغرب کے بیچ میں کیا ہے؟ سارا جہان، یعنی سارے جہان کا رب ہے. اور یہ کہنے کا انداز ہے. پھر مشرق سورج طلوع ہونے کا مقام ہے اور مغرب غروب ہونے کا مقام ہے. تو اس سے مراد سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات ہیں. رب نے ہر طرف کا احاطہ کر رکھا ہے، وہی ہے رب. پھر اسی طرح دن کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ بھی لیا گیا. اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی روشنی بھی لی گئی ہے. یعنی اللہ ان سب چیزوں کا مالک ہے. یعنی آپ دن میں اس کی عبادت کریں گے، ذکر کریں گے تو بھی رب کو پتا ہے، آپ رات میں کریں گے تو بھی پتا ہے اس کو. فاتخذوا وکیلا، اسی کو اپنا مددگار بنا لیجئے، اسی کو اپنا کفیل بنائیے، وہی حفاظت کرنے والا ہے. سارا تعلق اس سے کام کر لیجئے. بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے یہاں جو ایک داعی کے لیے بڑی ہی ضروری ہے کہ انسان اپنا سارا لگاؤ، ساری لو، ساری توقعات اپنے رب سے رکھے، بندوں کے حقوق ادا کرے. ان لنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق ولضیفک علیک حق، ان کے حقوق بھی دے، لیکن ان سب سے بڑا حق کس کا سمجھے؟ اپنے رب کا سمجھے. پھر اس کے بعد وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. یعنی ایک طرف عبادات سے مدد اور دوسری طرف اب اخلاقی خوبیاں کچھ، کہ جب لوگ پریشان کریں، تکلیف دیں تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. یاد رکھیے یہ اس راستے کی سنت ہے. جو شخص بھی دعویٰ کا کام کرے گا اس کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، لوگ اس کی بے عزتی کریں گے، لوگ اس پر الزام تراشی کریں گے. پھر اگر اس کے اندر ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، عبادات اور ذکر اور رب پہ توکل کے ساتھ اس کے اندر مضبوطی نہیں پیدا ہوئی تو بہت جلدی ہمت ہار جائے گا، وہ چھوڑ دے گا. یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ کام ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور وہ خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے جب اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو کہ وہ یہ دین کا کام کر کیوں رہا ہے. یعنی انسان کا جو بہیویئر ہوتا ہے نا، وہ جو سرفیس پہ اوپر نظر آتا ہے نا، وہ تھوڑا ہوتا ہے اور نیچے زیادہ ہوتا ہے. کسی نے آئس برگ کے بارے میں پڑھا یا سنا یا تصویر دیکھی؟ آئس برگ کا بڑا حصہ، بڑا تودا کہاں ہوتا ہے؟ اوپر پانی کا نیچے ہوتا ہے. اوپر تھوڑی سی ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے.
تو دائی کا جو اوپر والا عمدہ اخلاق ہے نا، جو اس کا صبر ہے، جو اس کا معاملہ ہے، اچھا رویہ ہے، اس کا مسکرانا ہے، اس کا سب کچھ، یعنی دعویٰ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس وقت نظر آتی ہیں خوبصورت جب اس کے اندر بہت کچھ کام ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ اندر کا کام رات کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اخلاص کے ساتھ کام کرنا، تو تب اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بہتر ہوگا. ورنہ اس کے اندر کیا ہے؟ کھوکھلا پن ہوگا. جیسے کھوکھلی لکڑی پانی کے اوپر تیرتی ہے نا، اندر کچھ نہیں ہوتا، کوئی وزن نہیں اس کا. ایسے شخص کی بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کے کام میں بھی کوئی جماؤ نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتی. پہلے بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتی، اور پھر وہ اخلاق نظر کیسے آتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ کفار مکہ. کیا کہتے تھے؟ شاعر، مجنون، دیوانہ، کاہن. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑنا خوبصورتی سے. حجر کا لفظ ہجرت بھی اسی سے ہے جو علاقہ چھوڑ دینے کے لیے آتا ہے. وَاهْجُرْهُمْ یعنی ان سے الگ ہو جائیے. الگ ہونا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ الگ ہو جائیے، میل ملاقات ہی بند کر دیجئے، ان سے کٹی کر لیجئے، نہیں، یہ نہیں مطلب. مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر تان و تشنی برداشت کر کے بدلہ نہ لے، پھر بھی ان سے تعلق قائم رکھیں، کیونکہ ان کو دین سکھانا ہے. ایک دائی اگر لوگوں سے کاٹ کے بیٹھ جائے، یعنی لوگوں سے اگر وہ تعلق قائم ہی نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دعویٰ کا کام نہیں کر سکتا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑنا بھی ہے تو کیسے؟ حجرًا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا، کہ جس کے بعد انسان شکوہ بھی نہ کرے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے الگ ہو رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ڈسٹنس پہ آ رہے ہیں، تو آپ اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں، آپ باتیں چار سناتے ہیں آپ کو اور چالیں چلتے ہیں. نہیں، حجرًا جمیلا، ڈسٹنس بھی رکھیں، خوبصورت معاملہ بھی رکھیں، اور اپنا کام بھی کرتے رہیں. اچھا، یہ جو حجرًا جمیلا ہوتا ہے نا، اس میں انسان دوسرے سے جب بات کرتا ہے تو سلامتی کی بات کرتا ہے، تانے نہیں دیتا. یاد رکھیے، داعی جو ہوتا ہے، دین کی دعوت دینے والا، وہ کسی کو تانے نہیں دیتا، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. اب یہ نہیں کہ اگر کسی نے دیوانہ کہا تو جواب انسان کے تم ہوگے دیوانے اور تمہارا باپ ہوگا، اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے. ایسی زبان نہیں بولتا ہے یہ داعی، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے خیر اور سلامتی کی، پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو بات. پھر حماقت سے اعراض. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی والی بات، سلام کرتے ہیں. وہ اگر احمقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو دائی جواب میں حماقت نہیں کرتا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے عیش پرست. اولی النعمہ جو عیش پرست ہیں، جن کے پاس مال اولاد کی بہتات ہے، عیش و آرام کے سامان ہے. اشارہ ہے کفار مکہ ہی کی طرف. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو مہلت دیجئے تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دیجئے. تھوڑی سی کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کسی کو ڈھیل مل جائے وہ بہت تھوڑی ہے، کیونکہ دنیا کی مدت ہی تھوڑی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں، ہماری مخالفت ہونے لگتی تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ کب حل ہوگا، یہ شخص کب میری زندگی سے نکلے گا، یہ فلاں مر کیوں نہیں جاتا کہ اتنا بڑا دشمن اسلام ہے، یہ مسئلہ کب حل ہوگا، یہ کیسے ہوگا. مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دو ان کو. اللہ نے ان کو بھی کام کرنے کا وقت دیا ہوا ہے. تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کریں گے، کچھ نہیں بگڑتا تمہارا. آپ انہیں ڈھیل دیتے رہیں. مہل کا لفظ مہلت سے ہے، آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا، آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا، جلدی نہ کرنا. اور ذرنی کا مطلب ہے مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھ تک یہ بات رہنے دو. والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. مکذبین سے مراد کہتے ہیں کہ مغیرہ کی اولاد تھی. سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ قریش کے 12 آدمی تھے اور یہ بڑے خوشحال اور مالدار لوگ تھے اور اسی وجہ سے یہ سرکشی کر رہے تھے. تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم تکذیب کر رہے ہو، مکذبین میں شامل ہو گئے ہو اس بنا پر کہ تم بڑی نعمتوں والے ہو. تمہیں اگر فوری طور پر پکڑا نہیں جا رہا، تمہارے کیے کی سزا نہیں دی جا رہی، تو یہ مت سوچو کہ سب اچھا ہے، تمہارے حق میں یہ اچھا نہیں ہے. جب تم ہمارے پاس واپس آؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. انکال نکل کی جمع ہے، پاؤں کی بیڑیاں، اور لگام کا لوہے والا حصہ بھی نکل کہلاتا ہے. وجحیما جحمتن سے ہے. جحمتن کہتے ہیں آگ کا سخت بھڑکنا.
ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور سخت بھڑکتی آگ ہے. جہنم کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے برعکس سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا، یعنی عذاب کی مختلف قسمیں. گلے کا توق ہوگا، پاؤں کی بیڑیاں ہوگی، بھڑکتی آگ ہوگی، اور کھانا وہ جو حلق میں پھنس جائے کیونکہ کانٹوں والا کھانا ہوگا. زقوم کے درخت کا کھانا ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الافیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پیٹ میں جا کر ابلنا شروع کر دے گا، اتنا کڑوا ہوگا. پہلے تو حلق سے اترے گا نہیں کہ کانٹے ہوں گے، جب اتر گیا تو آگے اور مصیبت ڈالے گا. وعذابا علیما، اور اس پر دردناک عذاب بھی، یعنی جسمانی تکلیف اور کھانے کی تکلیف، ہر طرح کی تکالیف. یعنی ایک طرف ان کو بیڑیوں میں جکڑا گیا ہوگا، دوسری طرف آگ ہوگی، پھر جو کھانا ملے گا وہ نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، گلے میں پھنس جانے والا ہوگا. اور عذاب کی مختلف متعدد قسمیں ہوں گی. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ عذاب کس دن ہوگا، یہ بدلہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض، جس دن زمین شدید کانپے گی. رجف کہتے ہیں اضطراب شدید کو. والجبال، اور پہاڑ بھی، یعنی سخت زلزلہ ہوگا. وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا جو بھربھرا ہو، بھربھرا ٹیلا، بہنے والی ریت. ابن عباس کہتے ہیں کثیبا مہیلا سے مراد بہنے والی ریت ہے، سرکنے والی ریت، کہ جس پہ پاؤں رکھا جائے تو وہ سرک جائے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں دوسری آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے. یعنی وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ذرات کے لیول پر چیزوں کو توڑ پھوڑ دے گا. آپ نے دیکھو کہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو بلڈنگز میں کریک آ جاتے ہیں، فلورز میں کریک آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ جو ہے اس میں صرف کریک نہیں، پہاڑ بھی ریت بن جائیں گے. اتنا شدید قسم کا وہ اضطراب ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال دکتا دکتا واحدہ ہو جائے گا. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے ریت کے وہ ٹیلے. کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے سینڈ ڈیونز، کبھی ان پہ چڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ ان پہ پاؤں رکھیں تو پاؤں ٹھہرتا نہیں، ساتھ ساتھ ریت بہتی چلی جاتی ہے. ہاتھ میں بھی اٹھائیں تو ریت ہاتھ میں بھی نہیں رکتی، ایسی ریت بن جائیں گے. اور وہ بہت باریک ریت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں. یعنی ریت کا وہ ٹیلا جو ہوا کے جھونکے یا ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے وہ سینڈ ڈیونز میں پیٹرن سے بن رہے ہوتے ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تم سب کی طرف ایک رسول بھیجا. کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے، یعنی حق کی گواہی کہ انہوں نے حق کا پیغام پہنچا دیا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. یعنی اے اہل مکہ تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. وہ کون سا رسول تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اس خاص رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا بڑا سخت. وبیل وبل سے ہے، وبالا سخت ناخوشگوار. بڑے بڑے قطروں کی بارش کو بھی وابل کہتے ہیں. وبیل سخت اور دشوار کام، ناگوار امر. فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، فرعون نے جب بات نہیں مانی تو پھر اس کی شامت بھی بڑی سخت آئی. کیا شامت آئی تھی؟ اپنی قوم سمیت پانی میں ڈبو دیا گیا تھا. اور وبیل کا ایک معنی پے در پے بھی ہوتا ہے اور بھاری اور تباہ کن بھی ہوتا ہے. فکیف تتقون، پھر کیسے تم بچ سکو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا. یعنی قیامت کے دن بچ کے کہیں نہیں جا سکو گے اگر تم نے کفر کیا. یومن، اس دن، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ولدان ولید کی جمع ہے، بچے بچیاں سب کے لیے آتا ہے. شیبا اشیب کی جمع ہے، جیسے 20 ابیز کی جمع ہوتا ہے. ایام میں 20 کے روزے ہوتے ہیں تو ابیز سے ہے. شیبا بوڑھے، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن بچے قیامت کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے. قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس دن کی جو ہولناکی ہے وہ سامنے آتی ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی اپنے بچوں کو بھول جائے گی ماں، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. اس دن کا مزید حال السماء منفطر بہ، آسمان اس دن پھٹ جائے گا. انفطار ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں اس طرح پھاڑنا کہ شگاف پڑ جائے، یعنی آسمان قیامت کی ہولناکیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا. ابن عباس نے کہا منفطر کا معنی ممتلئۃ بہ. مجاہد کہتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بھاری پڑ رہا ہوگا. حسن بصری کہتے ہیں آسمان اپنے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو ذخیرہ کیے ہوئے ہوگا، یعنی خوفناک مناظر ہوں گے. اور ابن زید نے کہا کہ قیامت کی شدت اور اس کی عظمت کی وجہ سے پھٹ جائے گا. منفطر بہ کا مطلب فیہ، اس دن. کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی حساب کتاب کا وعدہ، بعث اور نشور کا وعدہ. یعنی جس دن آسمان پھٹے گا تو وہ اس لیے پھٹے گا تاکہ جو کچھ آسمان میں ہے وہ نیچے اتر جائے، اور اس دن آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے تاکہ وہاں سے فیصلے نازل ہوں، فرشتے اتریں گے اور حساب چکا دیا جائے گا. کان وعدہ مفعولا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. یعنی یہ نصیحت سب کے لیے ہے، اس لیے ہر شخص کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ بنا لینا چاہیے. ہر ایک کو اپنے رب سے لو لگانی چاہیے تاکہ اس کی رحمت سے اس دن کی مصیبت سے بچ سکے. اب یہ آیت نمبر 20، آیت تو ایک ہے لیکن کافی لمبی آیت ہے، اور یہاں سے جو یعنی آخر تک ہے، یہ جو آخری آیت ہے 20 نمبر، یہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھی. یعنی یہ سورت 2 حصوں میں ہے، اور اس میں پھر یہ کہ رات کی نماز میں تخفیف ہو گئی تھی. ان ربک، بے شک رب تیرا، یعلم، جانتا ہے. یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے. طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے. یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں. صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی. میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو. تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں
نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں. بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں. تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے. اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت. معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے. بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے. اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے. کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے. اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے. اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے. اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص سے دل سے یہ کام کیا، نیت درستی اس کی. اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے. بلکہ اس کو اور زیادہ واضح، اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے. جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی. اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو
لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹرن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوہ نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں، اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں، اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کی 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے دوسرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو۔
رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا، اور رواہ مسلم، اور اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو. اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ. ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو. اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے. اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں. قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اسے روکا گیا، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا. کیوں؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے. اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو. اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے. جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں. کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں. ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی. اس وقت دین کے جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی. اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا. تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے. اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے. 2 ضرورتیں سامنے آ گئی تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں خرچ کیا جائے گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے. کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین. آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں. اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں. بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا. تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں. ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی ہے، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی. اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی. آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے. ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی. سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی. یہ قرض ہے آپ پر. آپ کو پتا ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے. ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا. اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی. مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی ہیں، دیکھو بہن ہے تمہاری، اس کو بھی دینا ہے، یہ بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں،
یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو دینا. نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے؟ بیوی کو بھی دینا. بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی. دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو. اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے، جو چاہو کرو. اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اب ایک اور آزمائش، ہر نعمت آزمائش. اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے. پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا، بہن کو نہیں دکھانا، چھپانا ہے. ساس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے. اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے. جو لے جاتا ہے لے جائے، میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. میں نے انشور کرایا ہوا ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا میرا. جو میرے حصے میں وہ آئے گا، اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں، کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی، چاہے میں ٹکرے مار کے مروں، نہیں مل سکتا. لکھا ہی نہیں میری قسمت میں. تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت، تھوڑی نہیں بلکہ بہت. دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے. شوہر رازق نہیں ہوتے. رازق کون ہے؟ اللہ. اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں، بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں، باہر کہیں دے رہے ہیں، تو اس پہ بہت جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا وہ آ جائے گا، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا. تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ، دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے، دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے. اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے، بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پہ خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے. گھر والوں کو مطمئن کرو، کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے، گھر کے اندر کھینچا تانی ہے، تو آپ باہر کتنا بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں، جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے. گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے. آپ دینے والے بن جائیں، خدمت کرنے والے بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے افضل دینار گھر والوں پہ خرچ کرنا. آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا، پلا دیا، ضرورت کی چیزیں دے دی، پوری کر دی، وہ مطمئن ہے.